ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 98 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور پچھلی آیات میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ذکر تھا کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور آپ سے ملاقات میں انہوں نے پوچھا کہ یہ وحی آپ کے اوپر کیسے نازل ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل لے کر آتے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر انکار کیا اور کہا کہ یہ فرشتہ تو ہمارا دشمن تھا، ہمارے اوپر عذاب نازل کرنے والا، اور میکائیل جو ہیں یہ دونوں دشمن ہیں ہمارے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے فرشتوں کے، اللہ کے رسولوں کے دشمن ہیں، اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان کے بارے میں فرمایا۔ تو آج کی آیات جو ہیں آیت نمبر 99 اور 100 اور پلس آیت نمبر 101 کا کچھ حصہ بھی انشاءاللہ ہم کور کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ ناظرین کرام، آپ نے آیات ملاحظہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس انکار کے بدلے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ایسی آیات نازل کی ہیں جو حق بتانے والی ہیں، حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان آیات کا انکار صرف فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور یہ فاسق لوگ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا اور ان سے کہا کہ ان کے پاس اس سے پہلے جب بھی کوئی نبی آیات لے کر آئے، اللہ کے احکامات لے کر آئے، تو جو عہد ان سے لیے گئے ان عہد سے سوائے چند لوگوں کے وہ پھر گئے، اور ان سارے اللہ کے عہد و پیمان کو انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہی ان کا وتیرہ چلا آ رہا تھا۔ تو آج جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور یہ حق لے کر آئے تو اس کے اوپر بھی ان کا طرز عمل وہی ہے جو اس سے پہلے چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت نمبر 101 ہے اس میں جو فرمایا کہ جب ان کے پاس یہ رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تو اس کے اوپر ان کا طرز عمل جو ہے وہ انشاءاللہ آیت نمبر 101 کا جو بقیہ حصہ ہے، کیونکہ وہ آیت لمبی ہے تو اس میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو یہ رویہ جو اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیات کے اوپر یہودیوں کا رہا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا اور یہ ہمیں بتلا دیا کہ اگر یعنی ہم میں سے ہمارا طرز عمل یہ رہا، ہم نے بھی اللہ سے جو عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں ان کی پرواہ نہ کی، اور اگر ہم نے بھی ان آیات کا انکار کیا تو ہم بھی فاسقوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں؟ بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد، بحیثیت امت، ہر پہلو سے اگر دیکھیں تو یقینی طور پر جو ہے ایک یعنی کثیر تعداد بحیثیت امت کی، بحیثیت قوم کی، بحیثیت فرد کی، ہم سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کیے چلے آ رہے ہیں، گویا ہم ان آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان آیات میں جو فرمان ہے اس کے مطابق تو پھر یہ لوگ فاسق بن جائیں گے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کافر، اور کافر بھی تو دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک کافر اعتقادی
یعنی جو بالکل نہیں مانتا، اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے یا ہے، تو پھر اللہ کے نبی ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے، ان کی جو ہے نا تابعداری کرنی ہے، وہ تو ہوئے کافر اعتقادی طور پر۔ عملی طور پر اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی کو ماننے والے، اس دین کو ماننے والے، اسلام میں داخل ہیں جو لوگ، وہ اگر عملی طور پر انکار کریں گے اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا، تو وہ کافر بن جائیں گے، عملی طور پر کافر ہو جائیں گے۔ یعنی کفر کا مطلب انکار کرنا ہے، لیکن یہی کفر اگر تو کوئی چھپ چھپ کے کر رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو وہ اس زمرے میں آئے گا۔ لیکن اگر یہ کفر کھلے عام کیا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے، لوگوں کے سامنے ہے، یعنی احکام آئے ہوئے، اللہ کا حکم موجود ہے، اور کھلم کھلا دھڑلے سے اس کی جو ہے نافرمانی کی جا رہی ہے، تو ایسے لوگ پھر فاسق ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو فسق کا جو اگلا درجہ ہے وہ پھر طاغوت بن جاتا ہے۔ پھر وہ انکار کر کے نہ صرف کھلے عام انکار کرتا ہے، اور پھر فاسق بنتا ہے۔ فاسق کے ساتھ وہ فجور بھی، یعنی فاسق و فاجر بن جاتا ہے، فجور کا بھی اظہار کرتا ہے، کھلم کھلا نافرمانیاں کرتا ہے، اور پھر لوگوں کو جب اپنے پیچھے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ کر دوسری طرف چلاتا ہے، تو وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ تو یہ درجات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی آیات ہم نے دیکھی، اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان آیات پہ گرامیٹیکلی جو انالیسز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، اس میں واو عاطفہ ہے، اور لام جو ہے اس میں تاکید کے طور پر آیا، اور قد جو ہے وہ حرف تحقیق ہے، یعنی ایبسلیوٹلی ڈن، یقینی طور پر وہ کام ہو چکا جب قد لگایا جائے۔ وَلَقَدْ، اور قد پھر آگے فعل ماضی کے ساتھ آئے، یعنی آگے انزلنا، ہم نے نازل کیا، تو قد ماضی کے ساتھ آ رہا ہے، تو ماضی کے ساتھ جب قد لگ جاتا ہے تو مکمل طور پر یقینی بات کا جو ہے نا وہ اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اور تحقیق انزلنا علیک، نازل کیا ہم نے تمہاری طرف، یعنی یقینی طور پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ یہ انزلنا فعل ہے، اور الیک یہ مرکب جاری ہے، اس میں کا اسم اشارہ ہے واحد کے لیے۔ تو جو انزلنا فعل ہے اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ انزلنا مادہ اس کا نون، زا اور لام، باب ہے مزید فی کا اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ انزلا، اسلمہ کے وزن پہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ ینزلو، انزلا ینزلو، اور اسلمہ یہ باب ہے، اسلمہ یسلمو۔ اس فعل کی گردان آپ خود دیکھیں، جیسے میں نے ماضی کا پہلا صیغہ بتا دیا، انزلا اسلمہ کے وزن پہ ہے، تو آگے آپ خود بنا سکتے ہیں، جیسے اسلمہ اسلمو، انزلا انزلو، انزلتا انزلتم، انزلتو انزلنا۔ تو یہ آپ نے خود بنانا ہے تاکہ تھوڑی سی آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے۔ اسی طرح یعنی آپ نے وہ جو حروف تہجی ہیں ان کو بدل کے اسی پیٹرن پہ آپ نے خود اس کی جو ہے نا وہ پریکٹس کرنی ہے۔ اسی طرح جو مضارع ہے ینزلو، یسلمو کے وزن پہ ینزلو ہے، ینزلو ینزلونا، تسلمو تسلمونا، اسلمو نسلمو، یہ سارے ایسے آئیں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہوگی، اور نیکسٹ ٹائم آپ اس کو خود اس انداز سے یعنی پریکٹس کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ باب اسلمہ جو میں نے لگایا ہے، اس کی گرامر میں جو کلاسز ہماری کی ہوئی ہیں گرامر کی پلے لسٹ کے اندر، اس میں بھی ہے، وہاں بھی آپ جا کے اس کو سن سکتے ہیں، اور سمجھنے میں مشکل ہو تو وہ آپ اس میں سن کے سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو میں نے شروع میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، مجھے کال کریں، مجھے اپنی سوال بھیجیں، واٹس ایپ پہ بھیجیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو تسلی کے لیے جو کر سکا وہ کروں گا۔ انزلنا یہ اسلمنا کے وزن پہ، دیکھیں اسلمنا ماضی، متکلم جمع، یہ ماضی کی لسٹ میں ہے، اور متکلم جمع کی ہے، ایک متکلم واحد ہے، دوسرا متکلم نیچے جمع ہے، تو یہ بالکل کلیئر ہے، ماضی جمع متکلم مذکر۔ ہم نے اتارا،
واو اس میں عاطفہ ہے. انزلنا دیکھیں یہ باب اسلمہ ہے. باب اسلمہ کی خاصیت یہ اصل میں باب افعال ہے، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ فعل لازم کو متعدی بناتا ہے. نزلہ کا مطلب وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا، یہ فرق ہوتا ہے. نزلہ فعل لازم ہے وہ خود ہی اترا، اور انزلہ متعدی اس کے اندر مفعول موجود ہے، کسی نے کسی کو اتارا، تو یہ فرق ہے. آیتم بینات واضح نشانیاں، یہ مفعول بہی ہے انزلنا کا. انزلنا اتارا کیا؟ آیتم بینات، تو یہ اسم منصوب ہے. آیتن بینات، آیتن چونکہ جمع ہے آیاتن کی، تو آیاتن کی جمع جب جائے گی حالت نصب میں یا حالت جر میں تو یہ آیاتن بن جائے گی. جیسے مسلمتن اکیلے کے لیے مسلمتن ہے، لیکن مسلمتن جب جمع میں جائے گی تو مسلماتن بن جائے گی. مسلماتن سے مسلماتن، یعنی آیاتن کی جمع آیاتن ہے. آیاتن یہ نصب حالت میں ہے، مرفوع حالت میں ہوتی تو آیتن ہوگی. نصب اور جر میں آیتن، اور اس کی آگے جو ہے اس کی صفت وہ بیناتن، وہ بھی اس کے ساتھ آئے گی، تو یہ مرکب توصیفی بنتا ہے. وما یکفروا بہا، اور اس کا انکار نہیں کرتے. واو عطفہ معنافیہ، یکفروا وہ فعل ہے، اور بہا بی اور ہا مل کے مرکب جاری بنتے ہیں. یکفروا مادہ کافارا، باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ کفرا، مضارع کا پہلا صیغہ یکفروا، باب ہے نصرہ، نصرہ ینصرو، کفرا یکفرو. تو یکفرو کدھر ہے؟ ینصرو کے وزن پہ، فعل مضارع واحد غائب مذکر. وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا. مضارع میں دونوں مفہوم آتے ہیں، حال کا مطلب بھی آتا ہے یعنی انکار کرتا ہے، یا کرے گا مستقبل کا مطلب بھی آتا ہے. آیت کے مضمون میں اگر حال کا موضوع چل رہا ہے تو حال کا مطلب آئے گا، اور اگر مضارع یعنی آگے فیوچر کا مطلب چل رہا ہے تو وہ آئے گا. الا الفاسقون، سوائے فاسقوں کے. الا یہ حصر کے طور پر آیا. الا ویسے استثناء بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ حصر ہے. الفاسقون، الفاسقون یہ اسم فاعل ہے اور یہ مرفوع حالت میں آیا ہے. یعنی فاسقون فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ فاسق کی جمع فاسقون. اور یہاں پہ اللہ حصر کے طور پر آیا، یعنی جو فاسق ہیں ان پہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو فاسق نہیں ہوتے وہ نہیں کرتے. یہ ہے اس کا مطلب. آیت کے اگلے حصے پہ چلیں گے. ابکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، یعنی بطور پختہ عہد کے، اس میں الف استفہامیہ یعنی کوسچن مارک کے طور پہ، واو اس میں زائد ہے. کلما ظرف زمان یعنی کسی بھی وقت کا ذکر ہو رہا ہے، جب بھی کبھی. عہدو عہدن یہ مفعول مطلق ہے، ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. اوکلما آ اس میں استفہامیہ اور واو عاطفہ اور زائد ہے. یہاں پہ ویسے واو عاطفہ ہوتا ہے، یہاں واو اور کا مطلب نہیں دے گا، زائد کے طور پہ آیا ہوا ہے، یعنی کوئی اس کا مطلب نہیں ہوگا. کلما ظرف زمان ہے، عموماً کلما کے بعد فعل ماضی استعمال ہوتا ہے. عہدو عہدن، عہدو فعل ہے اور عہدن مصدر ہے. تو مصدر جو ہے مفعول مطلق کے طور پر آیا ہے یہاں پہ، اور یہ منصوبات میں شامل ہے. 10 منصوبات ہیں ہمارے، اور اس میں سے تیسرے نمبر پہ مفعول مطلق، وہ مصدر جو اپنے ہی فعل کے بعد تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی فعل کی تصدیق کرتا ہوا آتا ہے. جو انہوں نے عہد کیا، عہدن یعنی پختہ عہد کے طور پر، یہ اس کو مزید یعنی انفورس کر رہا ہے عہد کو. تو تاکید کے طور پہ آیا. اسم مفعول مطلق تاکیدی مصدر کہلاتا ہے. مثلاً اصبر صبرن، صبر کرو جیسے صبر کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ صبرن جو ہے مفعول مطلق ہے.
اور بعض اوقات فعل کو حذف کر کے صرف مصدر ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں تو احدو فعل آیا، اس کے بعد احدن آیا، لیکن بعض اوقات صرف احدن کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، جیسے صبرن، شکرن اور عفون، اس طرح اکیلے بھی آ سکتا ہے۔ نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا۔ فعل ہے نبذہ اور ہو آگے ضمیر ہے، فریقن فاعل ہے مرفوع حالت میں، منہم مرکب جاری، من حروف جارہ میں سے، اور منہم مرکب جاری بنا۔ فعل کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ نبذہ ہو، نبذہ کا مادہ نون با زا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، نبذہ مضارع کا پہلا صیغہ ینبذو، نبذہ ینبذو، ضربہ یضربو کے وزن پہ۔ نبذہ یہ ضربہ کے وزن پہ ہے، فعل ماضی واحد غائب مذکر، اس نے پھینکا، حقیر سمجھ کر کسی چیز کو نظر انداز کر دینا، اس کا مطلب ہے نبذہ۔ نبذہ ہو، ضمیر منفصلہ واحد غائب کے لیے ہو مفعول بھی ہے نبذہ کا، اور مرجع اس کا احدن کی طرف ہے، یعنی انہوں نے اس عہد کو بالکل حقیر سمجھا اور بے وقت سمجھا اور اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان میں سے، بل جو ہے یہ حرف اضطراب ہے، یعنی جو بات ہو رہی ہے پچھلی، اس کو بالکل جو ہے انکار کر کے اس کو جھٹک دینا، اس کا انکار کر دینا، یہ بالکل ایسا، یعنی جو بات چل رہی ہے وہ غلط ہے۔ جو انہوں نے اللہ کے عہد کو انہوں نے پیٹھ پیچھے پھیر دیا، تو یہ اللہ نے اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ کون کرتے ہیں یہ لوگ، ان میں سے وہ کون ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اکثرہم، ان میں سے بیشتر لوگوں کی یعنی نسبت ہو رہی ہے تو مرکب اضافی بنتا ہے یہ۔ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، لا نفی کے طور پر آیا اور یؤمنون فعل ہے اور خبر بھی ہے، یعنی اس میں جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے، وہ جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے لیکن ان کا اکثرہم میں آ گیا، تو ایمان نہیں لاتے یہ خبر کے طور پر آیا۔ یؤمنون، تو یؤمنون کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں، چونکہ یہ فعل ہے۔ لا یؤمنون مادہ الف میم نون اور باب ہے اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ آمنہ، یعنی الف یہاں پہ دو ہیں، ایک الف میم نون والا اور ایک اسلمہ کی طرح ایک اضافہ کیا گیا ہے۔ سلمہ میں الف کا اضافہ کر کے اسلمہ بنا، اور آمنہ میں ایک الف کا اضافہ کر کے آمنہ بنا، یعنی الف کو تھوڑا جھٹکا دیں گے دو الف پڑھنے کے لیے، آمنہ سے آمنہ، آمنہ یؤمنو، اور یہ مضارع اس کا جو مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یؤمنو، آمنہ یؤمنو، اسلمہ یسلمو کے وزن پہ، یؤمنون کدھر ہے، یسلمون کے وزن پہ ہے، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ فعل مضارع جمع غائب مذکر کے لیے لا یؤمنون، لا لگا دیا جائے تو حرف نفی کے طور پر وہ سب ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ مضارع کا مطلب دونوں ہو سکتا ہے، اس وقت کے لوگ ایمان نہیں لا رہے اور بعد میں آنے والے بھی جو ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح یہ دونوں مطلب آتے ہیں۔ آیہ نمبر 101 کا کچھ حصہ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو یہ یعنی وہ ذکر ہوگا جب اس کے بعد ان کا جو طرز عمل ہے، ایسے جو رسول آئے یا ابھی جو آئے ہیں ان کے بارے میں، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے حصے میں کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے وَلَمَّا، اور جب، واو اس میں عاطفہ اور لما ظرف زمان ہے، جاءہم رسول، آیا ان کے پاس رسول، جاء فعل ہے اور ہم یہ ضمیر ہے اور مفعول ہے، یعنی جاء آیا کن کے پاس، ہم وہ جو لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ مفعول ہیں، آگے رسول آیا کون، فاعل کے طور پر رسول
اسم مرفوع ہے۔ تو فعل جاء اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ جاء مادہ جیم یا حمزہ، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، جاء مضارع کا پہلا صیغہ یجیء۔ چونکہ اس میں مادہ میں دو حروف یا اور حمزہ دونوں حروف علت میں سے ہیں، تو لہٰذا یہ تعلیل کا عمل ہوا تو پھر یہ فعل بنا، اس لیے یہ تھوڑا سا ضربہ یضربو کی طرح بالکل واضح نہیں ہے۔ جاء یجیء، ضربہ یضربو کی طرح جاء یجیء۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ تعلیل کا عمل ہوا۔ تعلیل کیا ہے؟ گرامر کی کلاسز میں آپ جائیں، جو پلے لسٹ ہے گرامر کی کلاسز، اس میں آپ جب جائیں گے تو اس میں دیکھیں تھم نیل ہوگا تعلیل، تو تعلیل آپ وہاں پہ سنیں کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ جاء ضربا کے وزن پہ ہے، فعل ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، وہ آیا۔ ان دلہ اللہ کی طرف سے، یعنی کوئی بھی رسول ان کے پاس جب آیا اللہ کی طرف سے، ان دلہ مرکب اضافی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آیا، کا کے کی اس کا مطلب آ رہا ہے، تو ان دلہ مرکب اضافی ہے، یعنی وہ مرکب اضافی جس میں ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ اس کی نسبت ہو رہی ہو، اور اس میں اردو میں ترجمہ کریں تو مطلب آئے کا کے کی کا۔ ان دلہ اللہ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے والا، یہ صفت کے طور پر، رسول جو آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، تو اس رسول کی جب صفت کے طور پر بات آئی مصدقن، وہ تصدیق کرتا ہوا آیا پچھلی رسولوں کا، پچھلی تعلیمات کا۔ لما معاہم، اس کی جو ان کے پاس موجود تھی، یعنی جو رسول ان کے پاس آیا پچھلی تعلیم کی تصدیق و تائید کرتا ہوا ان کے پاس آیا، جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ لما مرکب جاری ہے، لی حروف جارہ میں سے اور ما دونوں مل کے مرکب جاری بنا۔ معاہم، مع ظرف مکان ہے، اور معاہم جب پڑھیں گے تو بنے گا مرکب اضافی ان کے پاس، یعنی ان کے پاس جو پہلے سے کتاب موجود تھی اس کی تصدیق کرتا ہوا کوئی رسول آیا۔ تو الحمدللہ یوں ہم نے یہ آیات 99، 100 اور 101 کا کچھ حصہ پڑھ لیا ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔